بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ چند لوگ سلطان صلاح الدین ایوبی کی خدمت کے اندر حاضر ہوئے اور کہنے لگے، سلطان معظم، مصر کے شہر آمین کے ایک پرانے سے قصبے کے اندر ایک مداری رہتا ہے۔ اس مداری کے پاس ایک بڑا سا ریچھ ہے، اور سلطان معظم، اس مداری کے پاس جو ریچھ ہے وہ لڑکیوں کے پیر سونگھ کر بتا دیتا ہے کہ اس لڑکی کا مستقبل کیا ہوگا۔ اور سلطان معظم، اب اس پورے علاقے کے اندر یہ رواج نکل چکا ہے کہ جو بھی لڑکی کنواری ہوتی ہے اس کا نکاح کرنے سے پہلے لوگ اس مداری بابا کے پاس اس لڑکی کو لے جاتے ہیں، اور وہ اس لڑکی کا پیر سونگتا ہے، اور پیر سونگنے کے بعد اپنے مالک کے کان میں وہ کچھ ریچھ کہتا ہے، اور پھر اس کا مالک بتاتا ہے کہ یہ ریچھ کیا کہہ رہا ہے۔ سلطان معظم جب سے وہ ریچھ لڑکیوں کے مستقبل کے بارے میں بتانے لگا ہے تو اس دن سے لڑکیوں کے ماں باپ کو ریچھ اگر مستقبل اچھا بتائے تو وہ اس کی شادی کر دیتے ہیں، ورنہ اس ڈر سے اس گاؤں کے لوگ اپنی کنواری بیٹیوں کی شادی نہیں کرتے کہ کہیں ان بیٹیوں کو کچھ ہو نہ جائے۔ اور سلطان معظم اب اس مداری بابا کی وجہ سے اس علاقے کے اندر کوئی بھی ماں باپ اپنی بیٹیوں کا نکاح نہیں کرتے، کیونکہ اکثر لڑکیوں کے پیر کو سونگھ کر وہ مداری یہی کہتا ہے کہ اس لڑکی کا مستقبل اچھا نہیں ہے۔ بس اس ڈر کی وجہ سے اب پورے علاقے کے اندر امن برباد ہو گیا ہے، کسی گھر کے اندر سکون نہیں، کیونکہ ہر گھر کے اندر کنواری لڑکی بیٹھی ہوئی ہیں۔ سلطان معظم کوئی بھی اپنے نبی کی سنت کو پورا کرنے کے لیے تیار نہیں، اور ان سب کے پیچھے وہ ریچھ اور اس کا مالک مداری ہے۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی سخت غصے میں آ گئے، اور سلطان صلاح الدین ایوبی نے حقیقت کا پتہ لگانے کے لیے ایک عجیب چال چلی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے ایک بغیر داڑھی مونچھوں والے نوجوان کو اپنے دربار کے اندر بلوایا اور حکم دیا کہ اس نوجوان کو لڑکیوں کا بھیس دیا جائے، اور اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے چہرے پر نقلی داڑھی اور مونچھیں لگائی، اور ایک بوڑھے بزرگ بن کر اس لڑکی کا باپ بن کر اس مداری کے پاس پہنچے، اور جیسے ہی اس مداری کے ریچھ نے سلطان کے ساتھ کھڑے نوجوان کا لڑکی کا پیر سمجھ کر سونگا تو اسی وقت سلطان کی نظر مداری کے ہاتھ پر پڑی کہ اس نے اچانک ہی دوستو یہ واقعہ اپنی نوعیت کا بڑا ہی دلچسپ اور سبق آموز واقعہ ہے۔ اس واقعے کو بہت سے مسلمان یورپی مورخین بھی نقل کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، کیونکہ یہ واقعہ تاریخ کی گہرائیوں میں چھپ نہیں سکا۔ دوستو یہ واقعہ اصل میں کچھ اس طرح کا ہے کہ مصر کے شہر آمین کے اندر الگولا نام کا ایک گاؤں آباد تھا، اور وہ گاؤں بہت پرانا تھا۔ وہ گاؤں سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے بھی وہاں آباد تھا۔ اس گاؤں کی آبادی بہت بڑھ چکی تھی، اور وہ گاؤں تقریباً ایک پوری وادی کے اندر پھیل چکا تھا۔ اس گاؤں کی آبادی بڑھنے کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ اس گاؤں کے آس پاس بکریوں کے ریوڑ کے لیے سرسبز چراگاہیں موجود تھیں، زندگی کے ضروریات کا پانی استعمال کرنے کے لیے ندی تھی، اس کے علاوہ ایک ٹھنڈا چشمہ تھا، اور ضرورت کا سامان خریدنے کے لیے ان گاؤں کے لوگوں کو دور نہیں جانا پڑتا تھا، بلکہ ان کے گاؤں کے ساتھ میں ہی ایک بڑا سا بازار تھا، اور اس بازار کے اندر اس گاؤں کے لوگ بھی کام کرتے اور اپنی روزی روٹی کماتے، اور اس کے علاوہ وقت کے حاکم کی مدد سے وہ باہر تجارت کرتے۔ اور یہی وجہ تھی کہ دوسرے گاؤں کی نسبت اس گاؤں کی آبادی دن دگنی رات چگنی بڑھ رہی تھی۔ وقت گزرتا رہا اور اس گاؤں کے لوگ خوش باش زندگی گزار رہے تھے۔ ایک دن سب تاجر بازار کے اندر اپنے اپنے کام میں مصروف تھے، کیونکہ چند دنوں بعد عید آنے والی تھی۔ لوگ زور و شور سے خریداری کر رہے تھے، کوئی نئے لباس خرید رہا تھا، تو کوئی نئے جوتے خرید رہا تھا، تو کوئی کھانے پینے کی اشیاء خرید رہے تھے۔ بازار لوگوں سے بھرا ہوا تھا۔ اسی وقت ایک مداری اپنے ایک کالے سے ریچھ کے ساتھ بازار کے اندر داخل ہوا۔ اس مداری نے اپنی ڈگ ڈگی بجانا شروع کر دی، لیکن ہر کوئی اپنی خریداری میں اتنا مصروف تھا کہ کسی نے اس کے ریچھ اور اس پر ذرا بھی توجہ نہ دی۔ لیکن تھوڑی ہی دیر کے اندر اس ریچھ کے کرتب نے سارے لوگوں کو جو اس وقت بازار کے اندر خریداری کر رہے تھے
حتیٰ کہ بازار میں موجود تاجروں کو اس ریچھ نے اپنی طرف متوجہ کر دیا۔ مداری نے اپنے ریچھ کے کرتب دکھائے۔ کرتب دکھانے کے بعد بازار میں موجود جن لوگوں نے ریچھ کا تماشا دیکھا، کوئی ایک سکہ ڈالتا گیا تو کوئی 2 سکے، اور اسی طرح اس مداری کی اچھی خاصی روزی بن گئی۔ وہ مداری بڑا چالاک تھا اور اس نے چند ہی لمحوں کے اندر اتنی رقم کما لی جتنا وہ شاید مہینوں میں کما پاتا تھا۔ اس بازار کے اندر لوگوں کا ہجوم اور اس قوم کو دیکھ کر اس مداری کے دماغ کے اندر ایک منصوبہ آ گیا، لیکن کوئی نہیں جانتا تھا کہ آخر وہ مداری کون ہے، کہاں سے آیا ہے اور اس کے آنے کا مقصد کیا ہے۔ سب لوگ اس کے ریچھ کے کرتب دیکھ کر بڑے خوش ہو رہے تھے۔ اتنے میں ایک بزرگ بولا، حضور چند دنوں بعد عید ہے، تم عید والے دن ہمارے گاؤں آنا، ہمارے بچے تمہارے ریچھ کا کرتب دیکھ کر بڑے خوش ہوں گے اور تمہاری بھی اچھی خاصی روزی بن جائے گی۔ مداری نے کہا ٹھیک ہے، میں آ جاؤں گا۔ اب مداری اپنے سکے اٹھا کر وہاں سے چلا گیا اور سب لوگ بازار کے اندر خریداری کرنے میں مصروف ہو گئے۔ وقت گزرنے لگا، چند دنوں بعد عید کا چاند نظر آ گیا۔ سب لوگ بڑی خوشی سے عید کی خوشیاں منا رہے تھے۔ اس پورے گاؤں کے اندر گہما گہمی تھی۔ سب لوگ ایک دوسرے کے گھر عید ملنے کے لیے آ جا رہے تھے۔ اتنے میں وہ مداری اس گاؤں کے اندر داخل ہوا۔ جب اس نے گاؤں کے لوگوں کو اتنا زیادہ تعداد میں دیکھا تو وہ بڑا حیران ہو گیا۔ وہ چلتا چلتا اپنے ریچھ کو گاؤں کے درمیان میں لے آیا اور اس نے اپنے ریچھ کے کرتب دکھانا شروع کر دیے۔ ریچھ کو دیکھ کر اس گاؤں کے سارے بچے بچیاں، حتیٰ کہ نوجوان، مرد، بوڑھے، بزرگ اور خواتین اس ریچھ کے کرتب دیکھنے کے لیے اکٹھے ہو گئے۔ بہت دیر تک وہ مداری اپنے ریچھ کے کرتب دکھاتا رہا اور لوگ اس کے کٹورے کے اندر سکے ڈالتے رہے۔ جب ریچھ تھک گیا تو اب لوگ اپنے اپنے گھروں کو لوٹنے لگے تو اتنے میں ایک آدمی نے کہا، حضور چند دنوں کے بعد ہمارے ایک لوہار کی بیٹی کی شادی ہے۔ شادی والے دن آپ ضرور اپنے ریچھ کو لے آنا اور لوگوں کو کرتب دکھانا تاکہ لوگ اپنی خوشی کو دگنا کر سکیں۔ یہ سن کر مداری نے کہا ٹھیک ہے، میں آ جاؤں گا۔ اب مداری چلا گیا۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ مداری کہاں رہتا ہے اور کہاں چلا گیا۔ سب لوگ اپنی عید کی خوشیوں میں مصروف ہو گئے۔ وقت گزرنے لگا، چند دنوں بعد لوہار کی بیٹی کی شادی کا دن آ گیا۔ شادی والے دن صبح وہ مداری اس گاؤں کے اندر آیا اور پوچھتا پوچھتا اس لوہار کی حویلی کے دروازے پر آ کر کھڑا ہو گیا۔ سب لوگ لوہار کے گھر میں جمع تھے کیونکہ شادی والا گھر تھا۔ سب لوگ اچھے لباس میں تھے اور ہر کوئی خوشگوار موڈ میں تھا۔ جیسے انہوں نے مداری کو دیکھا تو سب لوگ ریچھ کا تماشا دیکھنے کے لیے اکٹھا ہونے لگے۔ اب اس مداری نے ریچھ کا تماشا دکھانا شروع کر دیا۔ پہلے کی طرح اب بھی اس مداری کی اچھی خاصی کمائی ہو گئی۔ اب لوگوں نے کہا کہ تم اپنے ریچھ کو نشانہ بند کر دو کیونکہ رخصتی کا وقت ہو گیا ہے۔ جب یہ بات گاؤں کے لوگوں نے کہی تو اس مداری نے کہا تم اس بچی کی رخصتی کرنے سے پہلے مجھے ایک کام کرنے دو۔ گاؤں کے لوگوں نے پوچھا بتاؤ کون سا کام؟ اس نے کہا میرا ریچھ کوئی عام ریچھ نہیں ہے بلکہ یہ بہت ہی فنکار ہے۔ اس کے پاس ایسی طاقت ہے کہ یہ دلہن کا پیر سونگھ کر بتا دیتا ہے کہ اس کا شوہر مستقبل میں اس کے ساتھ کیسا رویہ رکھے گا، اس کا شوہر اس کے ساتھ کیسی زندگی گزارے گا، کیا اس کا مستقبل اچھا ہوگا یا برا۔ یہ سن کر سب گاؤں والے حیران ہو گئے اور کہنے لگے مستقبل تو صرف ہمارا رب جانتا ہے، تمہارے ریچھ کو کیسے پتہ چلا؟ تو اس مداری نے اپنی باتوں سے سب لوگوں کو بے وقوف بنا لیا اور کہا بے شک اس ریچھ کو بنانے والا وہی رب ہے اور اسی رب نے ہی اس ریچھ کو طاقت بخشی، لہذا تم میری بات مانو اور مجھے تم ایک سکہ بھی نہ دینا، بس اس دلہن کا پیر سنگوانے دو اور اس کے بعد یہ ریچھ سب کچھ بتا دے گا۔ گاؤں کے لوگ حیران ہو گئے اور انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے، تم اپنا تجربہ کر کے دیکھ لو۔ اب دلہن کو دروازے پر لایا گیا۔ مداری نے ریچھ کو حکم دیا۔ ریچھ نے دلہن کا پیر سونگھا، اس کے بعد اپنے مالک کے کان میں کچھ کہا۔ کچھ کہنے کے بعد ریچھ بیٹھ گیا اور مداری اسی وقت سر پیٹنے لگ گیا۔
वहाँ پر موجود سب لوگ حیران ہو گئے اور کہا، یہ تم کیا کر رہے ہو اور آخر ایسا کیا ہوا کہ تم نے سر ہی پیٹنا شروع کر دیا؟ تو اس مداری نے کہا، تم اس دلہن کی رخصتی بالکل نہ کرو، کیونکہ اس کا مستقبل بالکل اچھا نہیں ہے۔ یہ دلہن برباد ہو جائے گی۔ اگر آج اس نے چوکھٹ کے باہر قدم رکھا تو لوگ اس پر تھوکیں گے اور اس کی ساری زندگی برباد ہو جائے گی۔ یہ سن کر سب گاؤں والے حیران و پریشان ہو گئے۔ اس دلہن کے بوڑھے ماں باپ رونے پیٹنے لگے اور کہا، ارے بے وقوف مداری، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ تم کیوں کسی کی زندگی برباد کرنے پر تل گئے ہو؟ اگر تمہیں پیسوں کی ضرورت ہے، بتاؤ، تمہیں جو چاہیے مل جائے گا، لیکن ایسی باتیں نہ کرو۔ تو اس مداری نے کہا، میں کوئی غلط بات نہیں کر رہا، تم اس دلہن کو رخصت نہ کرو، ورنہ راستے میں ہی اس دلہن کے شوہر کی موت ہو جائے گی، اور پھر اسی ہاتھوں سے ہی دلہن اپنے گھر واپس لوٹنا ہوگا۔ یہ سن کر سب گاؤں والے حیران و پریشان ہو گئے، اور گاؤں کے لوگوں نے اس مداری کو دھکے دے کر اس گاؤں سے نکال دیا۔ رخصتی کا وقت ہوا، دلہا آیا اور لوہار کی بیٹی کو رخصت کر کے لے گیا، لیکن چند ہی گھنٹوں کے بعد اس گاؤں کے اندر ماتم بچھ گیا۔ سب لوگ رونے پیٹنے لگ گئے، کیونکہ اس مداری کے بتانے کے مطابق اس لوہار کا داماد کا راستے میں ہی قتل ہو گیا۔ جب یہ خبر گاؤں کے لوگوں نے سنی تو ان کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ سب لوگ یہی باتیں کہنے لگے کہ ہم تو مداری کو بے وقوف سمجھ رہے تھے، اس کے ریچھ نے تو بالکل صحیح بتایا۔ اگر ہم اس کے کہنے پر اس کی لڑکی کی رخصتی نہ کرتے تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ بہرحال لوہار کی بیٹی راستے ہی سے اپنے گھر واپس آ گئی۔ وقت گزرتا رہا اور اب سب لوگ اس مداری کو تلاش کرنے لگے کہ اس کا ریچھ بہت ہی کمال والا ریچھ ہے، کیونکہ اس نے جو کہا تھا وہ بالکل سچ ہوا۔ لیکن گاؤں کا ایک بزرگ انہیں کہتا کہ یہ اتفاق بھی ہو سکتا ہے، یا پھر اس کے پیچھے اس مداری کی کوئی چال ہو سکتی ہے، وہ تمہیں بے وقوف بنا رہا ہے۔ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کیا ایک بے زبان جانور بتا سکتا ہے کہ کس کی موت کس وقت آنی ہے؟ یہ تو صرف میرا رب ہی جانتا ہے۔ تو اس گاؤں کے لوگوں نے اس بوڑھے بزرگ کی ایک بھی بات پر یقین نہ کیا اور اس مداری کو تلاش کرنے لگے۔ چند دنوں بعد گاؤں کے لوگ تلاش کرتے کرتے گئے تو وہ جنگل میں ایک چھوٹی سی جھونپڑی لگائے بیٹھا ہوا تھا۔ گاؤں کے لوگوں نے اس سے معافی مانگی اور اس سے کہا، آج کے بعد ہم گاؤں کے اندر جس بھی لڑکی کی شادی کریں گے، شادی کرنے سے پہلے ہم آپ کے پاس لے کر آئیں گے۔ اگر آپ کے ریچھ نے اس کا مستقبل اچھا بتایا تو تبھی ہم اس کی شادی کریں گے، ورنہ ہم اس کا نگاہ نہیں کریں گے۔ مداری نے کہا، ٹھیک ہے۔ سب لوگ چلے گئے۔ چند دنوں بعد اس گاؤں کے اندر ایک اور لڑکی کی شادی ہوئی تو ان کے ماں باپ اپنی بیٹی کو اس مداری کے ریچھ کے پاس لے گئے۔ ریچھ نے اس کا پاؤں سونگا اور اس کے بعد اپنے مالک کے کچھ کان میں کہا، اور اس کے بعد اس مداری نے کہا، تم اپنی بیٹی کی شادی بڑی دھوم دھام سے کر دو، کیونکہ اس کا شوہر ایک تاجر ہوگا اور وہ بڑا ہی دولت مند ہوگا اور تمہاری بیٹی کو بہت خوش رکھے گا۔ یہ سن کر لڑکی کے ماں باپ بڑے خوش ہو گئے، کیونکہ ان کا داماد ویسا ہی تھا جیسا اس مداری نے بتایا۔ وہ بڑے حیران ہو گئے کہ آخر مداری کو کیسے پتہ چلا؟ تو ہمارے علاقے میں یہ تو نیا آیا ہے، اس کو کیسے پتہ چلا کہ ہمارا داماد کون ہے اور کیا کرتا ہے؟ سب لوگوں نے اس کی بات پر یقین کر لیا۔ چند دنوں کے بعد اس کی شادی ہو گئی اور ان کی بیٹی بڑی ہی خوشی سے زندگی گزارنے لگے۔ اب گاؤں والوں کا یقین اس پر مزید تگڑا ہو گیا۔ اب وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو بھی اس گاؤں کے اندر اپنی بیٹی کی شادی کرتا تو اس سے پہلے دلہن کو اس مداری کے پاس لے جاتے، اور اس مداری اس دلہن کے پیر یعنی ریچھ کے پاس لے جاتا، ریچھ اس کے پیروں کو سونگتا، اس کے بعد اس دلہن کا مستقبل بتاتا۔ اگر اس دلہن کا مستقبل مداری صحیح بتاتا تو گاؤں والے اس کی شادی کر دیتے، اگر وہ کوئی خطرہ بتاتا تو وہ لڑکی کنواری بیٹھ جاتی لیکن اس کی شادی نہ کرتے۔ جب اس بات کو تقریباً 5 سال گزر گئے تو گاؤں کے چند نوجوان بڑے حیران و پریشان ہوئے کہ اگر یہی چلتا رہا تو اس مداری کی وجہ سے ہمارے سارے گاؤں کی نوجوان لڑکیاں کنواری رہ جائیں گی۔ گاؤں کے چند نوجوان لڑکوں نے
آپس میں مشورہ کیا اور شہر کے قاضی کے پاس گئے اور اسے اس مسئلے کے بارے میں آگاہ کیا۔ یہ بات قاضی نے سنی تو اس نے کہا، بے شک تمہاری بات درست ہے اور اس بات کے بارے میں کئی عرصہ پہلے سے جانتا ہوں، لیکن اب گاؤں کے لوگ اس مداری پر اتنا زیادہ یقین کرتے ہیں کہ میرے حکم کی کوئی اہمیت نہ ہوگی، لہٰذا تم اس مسئلے کو چھوڑو اور گاؤں والوں کو اپنے رحم پر چھوڑو۔ یہ سن کر وہ نوجوان بڑے حیران و پریشان ہو گئے اور قاضی کی منت کرتے رہے، لیکن قاضی نے ان کی ایک بھی نہ سنی اور انہیں عدالت سے جانے کا کہہ دیا۔ وہ بڑے پریشان ہوئے کہ اگر انصاف کے دروازے سے ہی ہمیں انصاف نہیں ملے گا تو پھر ہم کہاں جائیں گے؟ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اور کہا، ہمیں کوئی ایسا راستہ تلاش کرنا چاہیے جس سے ہم گاؤں والوں کے سامنے اس مداری کا چہرہ بے نقاب کر سکیں اور گاؤں کو لوگوں کو اس جہالت سے نکال سکیں۔ اگر ہم نے گاؤں کے لوگوں کو اس جہالت سے نہیں نکالا تو یہ گاؤں برباد ہو جائے گا اور گاؤں کی اکثر لڑکیاں کنواری رہ جائے گی۔ اب ان نوجوانوں نے ایک منصوبہ بنایا اور ایک دن سارے گاؤں کے لوگوں کو ایک کھلے میدان کے اندر اپنے ہی طریقے سے جمع کیا اور ان کو باری باری سمجھانے کی پوری کوشش کی کہ یہ مداری ہمیں بیوقوف بنا رہا ہے، اگر ہم اس کی بات اسی طرح مانتے رہے تو ہماری نوجوان بہنیں کنواری رہ جائیں گی اور اس گاؤں کے اوپر اللہ کی لعنت ہوگی، کیونکہ یہ کام ہماری شریعت اجازت نہیں دیتی۔ لیکن گاؤں کے لوگوں نے انہیں مکمل اپنے حقوق میں بولنے بھی نہیں دیا اور انہیں اس گاؤں سے بے دخل کرنے کا حکم دے دیا۔ وہ بڑے پریشان ہوئے، ہم تو گاؤں کی بھلائی کے لیے نکلے تھے اور الٹا گاؤں والے ہمیں اپنے ہی گھر سے نکالنا چاہتے ہیں۔ اب اس گاؤں کے سردار نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ ان نوجوانوں کو گاؤں سے دھکے دے کر نکال دو۔ وہ بڑے پریشان ہوئے اور اپنا کچھ ضروری سامان لے کر نکل پڑے۔ وہ چلتے رہے، چند دنوں کے بعد وہ کہرا شہر کی حدود کے اندر داخل ہو گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ اب وہ اپنے گھر کو بہت پیچھے چھوڑ آئے ہیں۔ اب ان کے پاس رہنے کے لیے کوئی ٹھکانہ بھی موجود نہیں تھا، لہٰذا انہوں نے ایک درخت کے نیچے رات گزاری۔ صبح ہوئی تو ان کے دوست کے چہرے پر بڑی حیرت تھی۔ وہ بڑے حیران ہوئے اور اپنے دوست سے پوچھا، بتاؤ آخر رات کو ایسا کیا ہوا کہ تمہارے چہرے پر اتنی پریشانی ہے؟ اس نے کہا، پریشانی کی بات نہیں، میں نے رات کو ایک خواب دیکھا اور اس خواب کے اندر میں نے دیکھا کہ ایک آدمی جس کے چہرے پر داڑھی ہے، اس کے ہاتھ میں ایک بڑی سی تلوار ہے اور وہ ہم تینوں کو اپنی طرف بلاتا ہے۔ یہ سن کر وہ تینوں دوست بڑے حیران و پریشان ہو گئے اور کہا، آخر وہ آدمی کون ہوگا؟ وہ تینوں دوست وہاں سے چل پڑے۔ چلتے چلتے کہرا کی حدود کے اندر انہیں ایک بزرگ ملا۔ انہوں نے بزرگ کو اپنی ساری صورتحال کے بارے میں بتایا اور کہا، حضور کیا آپ نے اس حلیے جیسا انسان کبھی دیکھا ہے؟ یہ سن کر اس نے کہا، اگر یہ خواب تمہارا سچا ہے اور تم جھوٹ نہیں بول رہے تو پھر تو تمہیں وقت کا سلطان اپنے پاس بلا رہا ہے۔ یہ سن کر وہ بڑے حیران ہو گئے اور اسی وقت دوڑتے ہوئے سلطان صلاح الدین ایوبی کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی عدالت کے اندر موجود تھے۔ جب ان نوجوانوں کی باری آئی تو اس نوجوان نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو مکمل اس مداری اور اپنے گاؤں کے بارے میں بتایا اور اس کے بعد یہ بھی بتایا کہ ان گاؤں والوں نے ہمیں دھکے دے کر نکال دیا، راستے میں ہم نے پڑاؤ کیا اور رات کو میں نے خواب کے اندر دیکھا کہ آپ ہمیں بلا رہے تھے۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی مسکرانے لگے اور کہا، تم پریشان نہ ہو، اس مداری کی اصل حقیقت کیا ہے سب پتہ چل جائے گا۔ اب وہ نوجوان بڑے مطمئن ہو گئے۔ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے حکم دیا کہ ان دونوں کو کھانا کھلایا جائے اور آرام کرنے کے لیے جگہ دی جائے۔ ان کو مہمان خانے کے اندر ٹھہرایا گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے انہیں کہا، کل صبح ہم اس مداری کی حقیقت کا پتہ لگانے کے لیے نکل پڑیں گے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی صبح سویرے اٹھے تو وہ نوجوان سلطان صلاح الدین ایوبی کے سامنے کھڑے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے ان تینوں میں سے ایک نوجوان کو دیکھا اور کہا، تم میرے قریب آؤ۔ وہ نوجوان ڈرنے لگا تو سلطان نے کہا، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، نوجوان تمہیں اس مداری کی حقیقت کا پتہ لگانے کے لیے
تھوڑی محنت کرنا ہوگی۔ اس نے کہا سلطان معظم بتائیے مجھے کیا کرنا ہوگا؟ سلطان صلاح الدین ایوبی نے حکم دیا کہ تمہارے چہرے پر کوئی داڑھی نہیں، نہ ہی مونچھیں ہیں، لہذا تم ایک عورت کا بھیس بدلو۔ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس کو عورت کا بھیس بدلوایا اور خود چہرے پر نقلی داڑھی لگائی اور ہاتھ میں ایک عصا لیے سلطان صلاح الدین ایوبی اس قوم کی طرف روانہ ہو گئے۔ آدھا دن سفر کرنے کے بعد جب سلطان صلاح الدین ایوبی اس قوم کے اندر پہنچے تو وہ دونوں نوجوان سلطان صلاح الدین ایوبی کو اس مداری کے پاس لے گئے۔ تھوڑے سے فاصلے پر سلطان صلاح الدین ایوبی نے باقی نوجوانوں کو کہا کہ تمہیں یہیں رک کر انتظار کرو، آج پتہ چل جائے گا کہ اصل مداری کی حقیقت کیا ہے۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی پیدل چلتے ہوئے اس لڑکی کے حلیے میں اس مداری کے پاس پہنچے۔ مداری نے نقاب پوش لڑکی کو دیکھا تو اس کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے پوچھا اے مسافر کون ہو؟ سلطان صلاح الدین ایوبی نے بتایا کہ مداری صاحب، میں نے آپ کے عقل مندی کے بڑے قصے سنے ہیں اور آپ کی ریچھ کی مہارت کے بڑے قصے سنے، لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ آپ کا ریچھ میری بیٹی کا پاؤں سونگھ کر بتائیے کہ میری بیٹی کا مستقبل کیا ہوگا۔ اگر اس کا مستقبل بہتر ہوا تو میں اس کا نکاح کر دوں گا، ورنہ یہ ساری زندگی میری خدمت کرے گی اور اس کا نکاح نہیں کروں گا۔ مداری نے کہا تم باہر رکو اور اپنی بیٹی کو اندر بھیجو۔ سلطان صلاح الدین ایوبی حیران ہو گئے کہ آخر یہ مداری ایک کنواری لڑکی کو اندر اکیلا کیوں لے کر جانا چاہتا ہے؟ اس نے کہا میرا ریچھ باہر نہیں آتا، لہٰذا اس کو اندر آنا ہوگا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی باہر رک گئے۔ وہ مداری اس حلیے کے اندر نوجوان جس کو وہ لڑکی سمجھ رہا تھا اس کو اندر لے گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی باہر انتظار کر رہے تھے۔ تھوڑی دیر گزری، وہ مداری باہر نکلا، اس کے ساتھ وہ نوجوان بھی موجود تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے پوچھا بتاؤ تمہارے ریچھ نے کیا بتایا؟ تو اس نے کہا تمہاری بیٹی کا مستقبل بالکل اچھا نہیں، تم اس کو ساری زندگی گھر کے اندر قید کر کے رکھو، ورنہ یہ کسی کے ساتھ بھاگ جائے گی اور تم اس کا کسی کے ساتھ نکاح نہ کرنا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے اسی وقت تلوار نکالی اور اس مداری کی گردن پر رکھ دی اور اس نوجوان سے پوچھا بتاؤ اصل اندر کیا ہوا تھا؟ اس نے کہا سلطان معظم، یہ نوجوان، یہ مداری جیسے ہی مجھے اندر لے گیا تو یہ میرے جسم کو بہت ہی غلط طریقے سے چھونے لگا۔ اس نے مجھے پیشکش کی کہ اگر میں اس کو اپنے جسم کے ساتھ سب کچھ کرنے کی اجازت دے دوں تو یہ باہر آ کر آپ کے سامنے میری تعریف کرتا اور میرے مستقبل کی نوید سناتا، لیکن میں نے اس کی پیشکش کو ٹھکرا دیا تو اس نے باہر آ کر اپنی منہ زبانی سب کچھ بتانا شروع کر دیا۔ حقیقت میں ایسا کچھ نہیں ہے، بس اس کا ریچھ میرا پیر سونگتا ہے اور بس کچھ کان میں کہتا ہے اور یہ خود کی طرف سے یہی کرتا ہے۔ اور سلطان معظم آج سے پہلے اس کے پاس جو بھی لڑکی آتی تھی یہ اس کو یہی پیشکش کرتا تھا جو اس نے مجھے کی تھی۔ جو لڑکی اس کی پیشکش کو مان جاتی یہ باہر جا کر ان کے ماں باپ کو ان کے اچھے مستقبل کی نوید سناتا تھا، اور جو اس کی پیشکش کو ٹھکرا دیتی یہ باہر جا کر اس کی زندگی برباد کر دیتا۔ اور یہی وجہ تھی کہ آج تک گاؤں کی اکثر لڑکیاں کنواری موجود تھیں۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے اسی وقت اس کو پکڑا اور سارے گاؤں والوں کے سامنے لے گیا، اور اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے سارے گاؤں والوں کے سامنے اس کی اصلیت کھول دی، اور اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس کا سر قلم کر دیا اور حکم دیا کہ اس گاؤں کے اندر کوئی بھی لڑکی کنواری نہ رہے گی۔ دوستو اگر آپ کو یہ سبق آموز واقعہ اچھا لگا ہو تو ہمارے ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل مبشر وائس کو سبسکرائب کریں۔